بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عاشوراء کے دن کی فضیلت، مستحبات اور اس دن کی مناسبت سے کچھ اعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ عاشوراء محرم الحرام کے 10ویں دن کو کہا جاتا ہے اور یہ دن اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس دن کے بے شمار فضائل ہیں۔ عاشوراء کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ اس دن کی یاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے عاشوراء کا روزہ بھول کر بھی نہ چھوڑیے، کیونکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عاشوراء کے دن 12 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نماز نفل پڑھنا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا اور مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، دشمنوں سے صلح کرنا، یہ سب چیزیں علماء نے مستحب قرار دی ہیں۔ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرما دیں گے۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا تو ایسا ہی پایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی مالی وسعت دی ہے اس کے مطابق ہم عام دنوں کی بنسبت زیادہ بہتر کھانا کھلائیں اور اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کریں، بچوں کو نسبتاً زیادہ پیسے دے دیں، اور میں سوچتا ہوں کہ شاید اس کے اندر اپنے گھر کے ملازمین اور کارخانوں کے مزدور بھی شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حکم تو زیر کفالت افراد کے بارے میں آیا ہے، چنانچہ چاہے یتیم بچے ہوں یا بیوی، بہن بھائی یا کوئی اور رشتہ دار ہو، اس کے زیر کفالت ہوں، اس میں اضافہ کر دیں۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ فضول خرچی نہ ہو، بلکہ معروف طریقہ پر رواج اور عرف کے مطابق خرچ کیا جائے۔ دعائے عاشوراء بہت ہی مجرب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشوراء محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے گا یا کسی سے پڑھوا کر سن لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، یعنی ہرگز موت نہ آئے گی۔ اگر موت آنی ہے تو عجب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوگی، لہٰذا نفل نماز پڑھنے کے بعد اہل و عیال کو جمع کر کے دعائے عاشوراء یہ ہے کہ عاشوراء کے دن غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے جو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ مل المیزان و منتہی العلم ومبلغ الردى وزینۃ العرش لا ملجا ولا منجا
من اللہ الا علیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد بکلمات اللہ التامۃ كلها نسألك السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنی چاہیے اور اس دن کے مستحبات پر عمل کر کے اس دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عاشورہ کے دن کی فضیلت کو سمجھنے اور اس دن کو صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔